سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا اللہ کے فرشتوں نے، سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا اللہ کے فرشتوں نے۔ اس کے بعد اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری مرتبہ یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انک انت السمیع العلیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو وہ ساتھ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے اس کو قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ چوتھی تعمیر اس بیت اللہ کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد اس کی پانچویں تعمیر، پانچواں دور آیا تو یہ تعمیر امالیک نے کی۔ امالیک کون تھے؟ یہ حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام اور سام کا بیٹا امالکا، تو یہ ان کی جو نسل تھی اس نسل سے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے اس بیت اللہ کو پھر دوبارہ سے اس کی مرمت کی، اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد چھٹی مرتبہ بنو جرم قبیلے نے اس کو تعمیر کیا۔ یہ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال قبیلہ بنتا ہے۔ بنو جرم نے اس کو چھٹی مرتبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد ساتویں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب، یہ پانچویں جد امجد بنتے ہیں نبی علیہ السلام کے۔ تو حضرت قصی بن کلاب نے اور ان کے ساتھیوں نے اس کو تعمیر کیا ساتویں مرتبہ بیت اللہ کو۔ اس کے بعد آٹھویں مرتبہ قریش مکہ نے پھر اس کو تعمیر کیا، اس گھر کو۔ اور جب قریش مکہ نے تعمیر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر کے اندر شامل تھے، لیکن ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد آٹھویں بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتویں بار آپ کے جد امجد قصی بن کلاب نے، آٹھویں بار قریش نے جس میں نبی علیہ السلام کی شرکت بھی تھی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو حتیم ہے جس سائیڈ پر میزاب رحمت ہے، رحمت کا پرنالہ ہے، یہ حتیم بیت اللہ کے اندر شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ فرمایا تیری قوم کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، مال ختم ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر وہ مال کیسا لگاتے تھے؟ انہوں نے ایک پابندی عائد کی تھی مشرکین مکہ نے بھی کہ یہاں پر حرام کمائی نہیں لگے گی، وہ سود کی ہو، وہ رنڈی کی کمائی ہو، وہ ظلم کا مال ہو، وہ بیت اللہ کے گھر کی تعمیر پر نہیں لگے۔ اس کے بعد ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آج بھی بیت اللہ کا دروازہ جنہوں نے دیکھا ہے، آپ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی دہلیز کو چھو سکتے۔ تو کہتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا دروازہ کیوں اونچا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری قوم نے اس لیے کیا ہے کہ جس کو چاہے وہ اندر آنے دے، یعنی ہر بندہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، یہ اس لیے تمہاری قوم نے کیا کہ جس کو چاہیں اس کو اندر آنے دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت نیا نہ ہوتا،
یعنی ابھی اسلام انہوں نے نیا نیا قبول کیا. فرمایا یہ دل میں کراہت محسوس نہ کرتے تو میں اس کو منہدم کرتا, اس کو گرا دیتا, اور گرانے کے بعد میں حتیم کو اس کے اندر شامل کر دیتا جو کہ ابراہیمی بنیادوں یا آدم علیہ السلام کی بنیادوں یا فرشتوں کی بنیاد کا حصہ تھا. تو فرمایا میں اس کے اندر شامل کر دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماجی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اس حدیث کی راویہ ہے, کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ اسلام یا جاہلیت کا زمانہ نیا نیا نہ گزرا ہوتا تو میں اس کے دو دروازے رکھتا, ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف, اور فرمایا میں اس کے دروازے کو بلندی سے نیچے لا کر زمین کے ساتھ ملا دیتا جیسا ہمارے مکانوں کے دروازے ہوتے. تو فرمایا لیکن یہ چیز آڑے آتی ہے کہ تمہاری قوم کا زمانہ اسلام نیا نیا. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو پالا اور انہوں نے حتیم اس کے اندر شامل کر دیا بیت اللہ کے اندر. تو بہرحال اس کے بعد اگلا دور آیا. وہ اگلا دور خلیفہ مہدی بن منصور, اس نے امام مالک بن انس سے پوچھا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر رہنے دوں یا اس کو پھر گرا کر حتیم کو اندر شامل کریں. تو مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ لگتا ہے, مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک کھیل نہ بن جائے کہ جو بادشاہ آئے اس نے اپنی مرضی کے مطابق وہ بیت اللہ کو ڈھالنا شروع کر دے, کبھی حتیم اندر کبھی باہر. تو فرمایا کہ یہ جہاں پر ہے اسے وہاں ہی رہنے دیں. اس کے بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے کہنے پر دوبارہ اس کو پھر تعمیر کیا. یہ مختلف ادوار کے اندر تعمیر کے مراحل سے بیت اللہ گزرتا رہا اور اس کی آخری تعمیر وہ 11ویں مرتبہ سلطان مراد چہارم عثمانی 1040 کے اندر, اس نے 1040 ہجری کے اندر اس کی تعمیر کی. تو بیت اللہ فرشتوں کی تعمیر سے لے کر تاریخ کے حقائق کے مطابق 11 مرتبہ اب تک تعمیر ہو چکا ہے یا از سر نو تعمیر ہو چکا ہے.